مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے، مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر جو دوسرا مقدمہ ہوا وہ مقدمہ ڈاک خانہ کہلاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف آئینہ کمالات اسلام میں بیان فرمایا ہے کہ یہ مقدمہ غالباً آج سے 15 یا 16 سال پہلے کا ہے۔ آئینہ کمالات اسلام کا پہلا حصہ جس میں حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں 1892 میں تصنیف فرمایا گیا۔ اس طرح اس مقدمے کا عرصہ 1876 یا 1877 بنتا ہے۔ اس مقدمے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے کچھ مضامین شائع فرمائے اور ان مضامین میں آپ نے دیگر مذاہب کے بالمقابل اسلام کی فوقیت ثابت فرمائی۔ اس ضمن میں حضور نے ایک مضمون تیار کیا اور اشاعت کے لیے پریس کو بھیج دیا۔ پریس کا مالک رلیہ رام تھا جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ رلیہ رام کے والدین ہندو تھے مگر اس نے ہندو مت کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی اور وہ امرتسر کا رہنے والا اور پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا۔ جب حضور علیہ السلام کا یہ مضمون پریس میں شائع ہونے کے لیے اس کے پاس پہنچا اور اس نے وہ مضمون پڑھا تو چونکہ اس مضمون میں ہندو مت کے علاوہ عیسائیت کے غلط عقائد کا بھی رد کیا گیا تھا، چنانچہ اس کو یہ بات ناگوار گزری۔ حضور نے اپنے مضمون کے ساتھ مضمون کے متعلق ایک خط بھی اسی پیکٹ میں روانہ کیا جس میں مضمون کو شائع کرنے کی تاکید بھی کی گئی تھی۔ ڈاک کے قانون کے مطابق آپ کسی پیکٹ میں کوئی الگ مضمون نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی کوئی خط رکھ سکتے تھے، اور ایسا کرنے والے کو 500 روپیہ جرمانہ یا 6 ماہ کی قید ہو سکتی تھی۔ حضور کو اس قانون کا علم نہیں تھا۔ حضور نے اس خط کو مضمون کا حصہ سمجھتے ہوئے ہی اس پیکٹ میں رکھ دیا اور پیکٹ بھجوا دیا۔ رلیہ رام نے ڈاک خانے کے افسروں کے ساتھ مل کر حضور کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ڈاک خانے کے افسر اس مقدمے میں مدعی بنے جو کہ انگریز تھے۔ حضور کو عدالت بلوایا گیا۔ حضور کے تمام وکلاء کا یہی مشورہ تھا کہ سوائے ایک صورت کے اس مقدمے سے نہیں بچا جا سکتا، اور وہ یہ کہ آپ انکار کر دیں کہ میں نے یہ خط اس پیکٹ میں رکھا تھا۔ اگر حضور انکار کر دیں تو رلیہ رام کے پاس اس بات کو ثابت کرنے کی کوئی شہادت موجود نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں عدالت میں وہی بات بیان کروں گا جو سچی ہے۔ چنانچہ حضور کے وکیل شیخ احمد علی صاحب نے بہت اصرار کیا کہ حضور اس خط سے انکار کر دیں، اور یہ آفر بھی کی کہ حضور میں ایسے گواہان کا بندوبست بھی کر دوں گا جو یہ بات بیان کر دیں گے کہ آپ نے یہ خط نہیں رکھا تھا، اور ساتھ ہی شیخ صاحب نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر حضور میری یہ بات نہیں مانیں گے تو میں اس مقدمے سے الگ ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں وہی بات بیان کروں گا جو سچی ہے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ شیخ احمد علی صاحب اپنی بات نہ مانے جانے پر اس مقدمے سے عملی طور پر الگ ہو گئے۔ اس مقدمے سے پہلے حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک رویا دیکھی کہ رلیہ رام ایک سانپ کاٹنے کے لیے آپ کی طرف بھیجتا ہے۔ حضور اس کو پکڑتے ہیں اور ایک مچھلی کی طرح اس کو تل کر واپس کر دیتے ہیں۔ حضور نے یہ خواب کئی لوگوں کو اس مقدمے کے فیصلے سے پہلے سنائی۔ چنانچہ یہ مقدمہ شروع ہوا اور حضور عدالت میں پیش ہوئے۔ اس مقدمے کی سماعت کرنے والا جج انگریز تھا۔ اس نے پہلا ہی سوال حضور سے یہ کیا کہ آپ نے ہی یہ خط اس پیکٹ میں رکھا تھا؟ حضور نے بغیر کسی توقف کے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں، میں نے ہی یہ خط اس پیکٹ میں رکھا تھا، اور ساتھ ہی حضور نے یہ وضاحت بھی فرمائی
کہ مجھے اس قانون کا علم نہیں تھا کہ مضمون کے اندر الگ سے کوئی خط رکھنا خلاف قانون ہے، اور نہ ہی میرا خط رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ گورنمنٹ کو کسی قسم کا مالی نقصان پہنچایا جائے، بلکہ میں نے اس خط کو مضمون کا ہی حصہ سمجھتے ہوئے اس میں شامل کر دیا تھا۔ چنانچہ حضور کا بیان سن کر جج نے 1 یا 2 سطروں کا آرڈر لکھا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جو مخالف مدعی انگریز تھے وہ انگریزی میں لمبی لمبی تقریریں کرتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا تو علم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ انگریزی میں بول رہے تھے، لیکن اتنا ضرور علم ہے کہ جب وہ اپنی تقریر ختم کرتے تو جج نو نو میں سر ہلاتا۔ چنانچہ جب وہ لمبی تقریریں ختم کر چکے تو جج صاحب نے آرڈر پڑھ کر سنایا اور حضور کو باعزت بری کر دیا۔ راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا، قدر کیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کے مامور تھے، اور آپ نے سچ بولا، اور آخرکار سچ کی فتح ہوئی، اور وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جھوٹ بولنے کے علاوہ اس مقدمے سے بریت کا کوئی اور راستہ نہیں، وہ بھی حیران ہوئے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے میں فتح عطا فرمائی۔ قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے